ہمارے پڑوسی بھارت میں آباد 1 ارب 35 کروڑ افراد مختلف نسلوں، مذاہب اور تہذیبی و ثقافتی روایات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارتی معاشرے کے تنوع اور رنگا رنگی کا اندازہ یوں لگائیے کہ اس میں 2000 سے زائد نسلی گروہ بستے ہیں، جبکہ 122 زبانیں اور 1599 بولیاں بولی جاتی ہیں۔ جس دیش کی آبادی میں اتنا زیادہ تنوع ہو، وہاں مذہبی، معاشرتی اور معاشی اختلافات کا جنم لینا فطری ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی صدیوں تک یہ اختلافات اتنے نمایاں نہیں ہوئے کہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ حتیٰ کہ دوسروں کو لڑوا کر اپنا مفاد پانے والے انگریزوں کے دور میں بھی یہ بعض علاقوں تک ہی محدود تھے۔ 1980 کے بعد مگر ایک نئے عجوبے نے جنم لیا، نفرت پر مبنی سیاست، جس کی بنیاد سنگھ پریوار، قوم پرست اور انتہا پسند ہندو جماعتوں نے رکھی۔ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر مذہبی اور نسلی اختلافات کو ہوا دی، خاص طور پر ہندوؤں اور سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کروا دیا۔ یوں اختلافات کی سلگتی چنگاریاں آہستہ آہستہ بھڑکنے لگیں۔ 1992 میں بابری مسجد کی شہادت نے گویا جلتی آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ نفرت انگیز سیاست کا نقطۂ عروج الیکشن 2014 میں سامنے آیا، جب سنگھ پریوار کا جارحانہ مزاج گروہ اقتدار پانے میں کامیاب رہا۔ گروہ کی قیادت ذہین مگر عیار سیاستداں نریندر مودی کر رہا تھا۔ موصوف کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے نفرت کی سیاست کے بل پر ہی قومی اور عالمی سطح پر شہرت پائی۔ مودی کی جیت میں نعرہ گڈ گورننس نے بھی اہم کردار ادا کیا، لیکن پچھلے 4 برس کے دوران یہ نعرہ ٹھس ہو چکا۔ کروڑوں بھارتیوں نے اسے مسیحا سمجھا جو ان کے مسائل حل کرے گا۔ مودی دور حکومت میں بعض طبقے ہی ترقی و خوشحالی کے ثمر حاصل کر سکے، خصوصاً دیہی بھارت کو نہ ملازمتیں ملی اور نہ وہ غربت کے چنگل سے نکل سکا۔ کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور رہے اور کرنسی میں کمی نے بھی انہیں پریشانی سے دوچار کیا۔ وزیر اعظم مودی پر شائننگ انڈیا کا پرچار کرنے اور پڑوسیوں کو نیچا دکھانے کا بھوت سوار رہا۔ ملکی معاملات پر عدم توجہ سے طاقتور کرپٹ نجی طبقے کو موقع ملا کہ وہ افسر شاہی کی مدد سے سرکاری بینک لوٹ سکے۔ آج بھارتی سرکاری اور نجی بینکوں کو اس کرپٹ طبقے سے کھربوں روپے لینے ہیں، مگر ان کا حصول ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ حقیقتاً بھارتی بینکاری نظام حکومتی مالی امداد کے سہارے ہی زندہ ہے۔ مودی دور حکومت میں مگر نفرت انگیز سیاست ہی نے بھارت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اقتدار ملا تو پورا سنگھ پریوار مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف زہریلا اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کرنے لگا۔ اس قومی مشن میں پوری سرکاری مشینری، حتیٰ کہ خود مختار سمجھے جانے والی بھارتی عدلیہ بھی مددگار بن گئی اور عدل و انصاف کا دن دہاڑے قتل کرنے لگی۔ اس نہایت منظم و مربوط شرانگیز مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام ہندو مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ اب ان کا وجود تک آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ نتیجتاً کبھی محمد اخلاق بپھرے ہجوم کا نشانہ بنا تو کبھی پیلو پہلوان۔ معمولی باتوں پر مسلمان قتل کیے جانے لگے۔ آخر لاکھوں بھارتی مسلمان اپنی شناخت چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کی پسپائی کے بعد سنگھ پریوار عیسائیوں اور دلتوں پر حملہ آور ہوا تاکہ وہ بھی ہندو سپرمیسی کو تسلیم کر لیں۔ غرض نفرت انگیز سیاست نے پورے بھارتی معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ یہ عجوبہ مگر معاشرے کی توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ نیکی، محبت اور امن کی بنیادیں ہی ایک معاشرے کو مضبوط بناتی ہیں، لیکن جب یہ بنیادیں کمزور ہو جائیں تو معاشرہ خود بخود لرزنے لگتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کو پوشیدہ رکھا تاکہ چمکتے دھمکتے بھارت کا پول نہ کھل جائے، لیکن کتھوا اور اناؤ کی غریب و مسکین بچیوں پر ہوئے مظالم ناتواں مظلوموں کی توانا آواز بن گئے۔ اس آواز نے کروڑوں بھارتیوں کا ضمیر جھنجھوڑ ڈالا۔ دلدوز سانحات نے پوری دنیا پر آشکارا کر دیا کہ نفرت انگیز سیاست بھارتی معاشرے کی بنیادیں ہلا چکی اور وہ شکست و ریخت کا شکار ہے۔ کسی مدبر کا قول ہے، تمام انسانی جذبوں میں سب سے خطرناک جذبہ نفرت ہے۔ اس خوفناک جذبے کی تباہ کاری دیکھنی ہو تو آج کا بھارتی معاشرہ دیکھ لیجئے۔ گویا اب کہ بھارت زخم خوردہ ہے۔ ایسی ناگفتہ حالت میں شاطر حکمران اکثر پڑوسی ملک پر جنگ تھوپ دیتے ہیں تاکہ عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹا سکیں۔ لہٰذا پاکستان کو عیار مودی سے چوکنا رہنا ہوگا۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ آمدہ الیکشن کے بعد وطن عزیز میں محب وطن، دیانتدار اور مضبوط حکومت جنم لے تاکہ وہ زخمی بھارت کا تدبر و حکمت سے بھرپور مقابلہ کر سکے۔
اگلے سال بھارت میں بھی الیکشن ہے جنہیں مہابھارت کہا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انتہا پسند ہندو جیت کر سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت میں مزید تباہی مچائیں گے یا کوئی سیاسی اتحاد انہیں شکست دینے میں کامیاب رہے گا۔ پڑھیے، پڑھائیے، سیکھیے اور لطف اٹھائیے۔